یہ ہے کالام کا ابتدائی سرا. 1000 روپے کا میں نے 8.36 لیٹر پیٹرول آپ نے 125 ہونڈا 18 میں ڈالا. اور اب میں کالام بازار سے ہوتے ہوئے مہوڈنڈ جھیل جانا ہے. ابھی میں روانہ بھی نہیں ہوا ہوں کہ آہستہ آہستہ بارش شروع ہوئی، لیکن یہاں اب بارش کی وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بارش بھی ہوتی ہے اور فوراً پھر سورج نکل آتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے. کبھی کبھار بارش شروع ہوتی ہی رک جاتی ہے، تو بارش کی وجہ سے اپنا پلان کینسل کرنا نہیں پڑتا. البتہ اگر آپ اس طرح کی کسی دور علاقے میں جاتے ہیں، جیسے ابھی میں جا رہا ہوں مہوڈنڈ جھیل، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا انتظام ہونی چاہیے کہ اگر بارش تیز ہو جائے تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن حاصل کر سکیں. اور میرے ساتھ ہے. تو یہ ہے کالام بازار. آج جمعے کا دن ہے. جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن رش کے ہوتے ہیں اور ٹورسٹس آمد کی ہوتے ہیں. باقی پیر، منگل، بدھ، جمعرات ان دنوں کو خالی دن سمجھے جاتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. یہ ویڈیو میں نے بہت مشکل سے بنائی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے لیے میں نے 3 گھنٹے موٹر بائک پر سفر کیا اور میں نے سارے سڑک کی جو حال احوال ہے میں نے آپ کے سامنے لایا ہے. تو اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں کالام سے مہوڈنڈ جھیل تک اور آپ کو سڑک کے بارے میں معلومات چاہیے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے. ویسے یہ ویڈیو بہت لمبی ہے، اس لیے تاکہ میں روڈ کے سارے اپس اینڈ ڈاؤنز میں آپ کو اس میں دکھاؤں، کیونکہ اگر آپ کو سڑک کا صحیح انفارمیشن نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ سڑک کے درمیان پھنس جائیں گے اور پھر بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کس طرح آپ اس سے نکلیں گے. تو روڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اضافی انفارمیشن بھی دوں گا، اور جس جگہ کے بارے میں معلومات ہو تو میں وہ بھی دوں گا. ابھی جو ہے میں اپنی بات سے ہٹ کے ابھی اس روڈ کے بارے میں بتاتا ہوں. ابھی کالام جو ہے، کالام کا آخری سرا ہم نے کراس کیا. دریائے گبرال پر یہ بنا ہوا آخری پل ہے کالام کے آخری سرے پر. تو اس پہ جب آپ موڑتے ہیں تو اس طرح آپ اس طرف موڑتے ہیں اور پھر آگے جا کے آپ کے سامنے 2 سڑک آتی ہے. تو پھر ان 2 سڑکوں میں سے آپ نے ایک بائیں جانب سڑک جاتی ہے جو کہ یتروٹ اور گبرال جاتی ہے، اور ایک سیدھا کہیے یا دائیں جانب کہیے، یہ دیکھیں نا، یہ دائیں جانب یہ سڑک یہ مہوڈنڈ جھیل کو جاتا ہے. یہ اوشو روڈ اسے کہتے ہیں اور جھیل روڈ بھی اسے کہتے ہیں، جو بھی نام دیا گیا ہے کیونکہ اوشو بھی آگے واقع ہے. یہاں جو ہے یہ سڑک اچھی حالت میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی گاڑی اس پہ جا سکتی ہے، موٹر بائک بھی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، اور ابتدا میں ایک چھوٹا سا جنگل آتا ہے، ایک میدانی قسم کا جنگل جس میں یہ سڑک بنی ہے. اس میں بھی کچھ خڈ ہے جو آپ کو صاف اور واضح نظر آتے ہیں، پانی بھی ہے، لیکن اس میں گاڑی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا کرتا. پھر آگے جا کے سڑک کی جو حالت ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اب تقریباً کالام سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گراؤنڈ ہے جہاں یہ بہترین کیمپنگ گراؤنڈ بھی ہے. یہاں آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں اور تیار بھی خیمے مل سکتے ہیں.
تو اگر آپ کالام بازار میں رات گزارنا نہیں چاہتے تو آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں، یا ویسی بھی چکر کے لیے ادھر آ سکتے ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ ہے بہت زبردست۔ تو جب آپ کالام آتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام آباد سے کالام تک آپ کیسے آئیں گے۔ تو اگر آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ کے آ سکتے ہیں۔ 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے تقریباً۔ اسلام آباد سے لے کے کالام تک آپ 4-4.5 گھنٹے میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹریفک جیم نہ ہو، کیونکہ کچھ دنوں میں ٹورسٹ کا اتنا ہجوم آتا ہے کہ ٹریفک بہت جیم ہوتا ہے اور پھر جو ہے کئی گھنٹے زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن نارمل انداز میں اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں کالام تک تو 4-4.5 گھنٹوں میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ پشاور سے بھی 4-4.5 گھنٹوں میں آپ پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ راستے میں کوئی لانگ سٹاپ نہیں لیتے ہیں اور مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہیں تو یہ ٹائم ہے۔ پھر کالام سے لے کے آپ مہوڈن جھیل تک آپ اگر جاتے ہیں تو 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی جیپ کو کرایہ پر لیں، اور تیسرا جو ہے موٹر بائک پہ ہے، اور چوتھا پیدل بھی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہے، لیکن گاڑی کے لیے 4x4 یہ ضروری ہے کہ 4x4 گاڑی ہو، کیونکہ کچھ موڑ اور کچھ سڑک کے ایسے مراحل آتے ہیں کہ 4x4 کے بغیر ان کو کراس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہے، لیکن اگر آپ موٹر وے کے ڈرائیور ہے یا عام سڑکوں کے ڈرائیور ہے اور آپ ان موڑوں پر چلانے کی مطلب صلاحیت آپ میں موجود نہیں ہے، آپ نے کبھی نہیں چلائے ہیں، تو 4x4 بھی آپ اچھی طرح سے نہیں چلا سکتے۔ اس کے لیے اس کا ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے اور آپ اس میں چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کالام تک اپنی گاڑی میں آ جائے، اور وہاں سے جو کالام میں وہ تجربہ کار ڈرائیورز ہوتے ہیں مہوڈن جھیل تک سواریوں کو لے جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ گاڑی ہائر کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کو جو عام کار جو ہے جس میں 4 بندے 5 بندے آتے ہیں تو 6,000 روپے لیتے ہیں دونوں طرف سے، اور جو جیپ ہوتے ہیں تو اس کی سیٹس پر منحصر ہے، اگر کم سیٹس ہو تو 10,000 تک لیتے ہیں، اگر زیادہ سیٹس ہو یعنی 5 سیٹ والا بھی جیپ ہوتا ہے، اور جو ہے 10 12 15 تک کی سیٹس ہوتے ہیں تو پھر اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر 5 سیٹ والا آپ کے ساتھ 8,000 10,000 پر بھی یعنی دونوں طرف سے آ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ لوگوں کے لیے چاہیے زیادہ سیٹس والے تو 12 سے لے کر 15,000 روپے تک۔ پھر اس کے علاوہ ادھر ایک قسم کے ڈاٹسن ہے، اس میں کافی لوگ آتے ہیں، 15 سے بھی زیادہ کچھ آتے ہیں تو وہ بھی، لیکن وہ 15,000 سے کم نہیں جاتی، اس کو بھی یعنی دونوں طرف سے، تو آپ اس کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی چلانے کا تجربہ نہ ہو تو آپ کالام آ جائیں، کالام میں کمرہ بک کریں، وہاں اپنی گاڑی کھڑی کر دیں، اور آپ جو ہے وہاں سے جیپ ہائر کریں۔ کالام بازار سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ کالام بازار کے آخری سرے میں دونوں اطراف پر جو ہے یہ جیپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ جیپ کرایہ پر لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا طریقہ ہے۔ پھر جو ہے جیپ کرایہ پر لینا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ آپ اپنے موٹر بائک پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن موٹر بائک 1 to 5 ہونی چاہیے، اور وہ چڑھائی پر اترنے اور وہ مضبوط موٹر بائک ہو تو پھر آپ اس پہ جا سکتے ہیں، اور آپ کا تجربہ بھی ہو، کیونکہ مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑی، مجھے بہت مشکل، کیونکہ میرے پاس 1 to 5 2018 کا تھا موٹر بائک ہونڈا، لیکن ایک تو میرا تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور دوسری جو ہے سڑک بہت خراب تھی۔ اب دیکھیں نا، میں بات سے ہٹ کے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے اوشو بازار، اور آپ جب کالام سے نکلتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹے سے لے کر 45 منٹ تک آپ کی ڈرائیونگ اور ٹریفک کی صورتحال پر منحصر ہے، آپ ادھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کالام سے جاتے ہوئی مہوڈن جھیل پہلا جو ہے قابل ذکر ایک قسم کا بازار ہے،
جہاں آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں سامنے ہوٹل ہے, یہ دریا بہتا ہے, اس پر یہ پل بنا ہوا ہے. تو ادھر بہت جیسے جیپ آتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ اس طرح کی جیپ جو ہے, یہ جو ہے یہ ڈاٹسن ہے ڈبل ڈور, اور اس طرح یہ لوگ ادھر رک جاتے ہیں. ادھر کمرے بھی کرائے پہ مل سکتے ہیں, ادھر آپ کچھ وقت گزار بھی سکتے ہیں, کھانا پینے کا بندوبست بھی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا بازار ادھر بنا ہوا ہے. اب ادھر جو ہے آپ اپنی گاڑی موڑ کے یہاں کھڑی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس علاقے کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ اوشو بازار ہے اور ایک آرام سے آدھا گھنٹے سے لے کر 45 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماؤنٹن جھیل تک جانے کا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا, تو یہاں تک بھی آ سکتے ہیں, پھر یہاں سے واپس جاتے ہیں. اور یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے, ادھر بھی ادھر ادھر چکر لگانے کے کافی مواقع ہیں. تو یہ اوشو بازار ہے. اس کے بعد پھر مٹلتان آتا ہے. اچھا, اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو جب آپ موٹر بائک پہ جاتے ہیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹریکنگ کے شوقین ہیں, واکنگ کے شوقین ہیں, تو آپ کالام سے ماؤنٹن جھیل تک ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 دن تک کا وقت لگیں گے, کیونکہ اتنا آسانی سے آپ کیونکہ کافی زیادہ فاصلہ ہے. تو جب آپ گاڑی میں اچھا, اب یہ جو ہے مٹلتان ہے, یہاں جب میں پہنچ گیا تو بہت زیادہ ہوا چلتی تھی. میں موٹر بائک پہ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ہیلمٹ تھا. یہ میرا مشورہ ہے موٹر بائکر کے لیے کہ ہیلمٹ جہاں ضرورت ہو یا نہ ہو, موٹر بائک پہ ضرور اپنے ساتھ ہیلمٹ رکھے. ہیلمٹ صرف آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا, بلکہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, آپ کے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہاں مجھے ہیلمٹ کی ضرورت محسوس ہوئی. ادھر اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور اس کے ساتھ گرد و غبار بھی اڑتا تھا, کیونکہ بارش آنے والی تھی لیکن ابھی تک بارش نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہوا چلتی تھی. تو یہ مٹلتان کا بازار ہے, یہ کافی بڑا بازار ہے. یہاں یہ جو ہے اوشو سے تقریباً 10-15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے 15 منٹ کے فاصلے پر یہ مٹلتان بازار ہے. تو یہ کافی بڑا بازار ہے اور یہ لوکل قسم کا بازار ہے, کوئی ٹورسٹ اسپاٹ قسم کا نہیں ہے بلکہ لوکل قسم کا ہے. یہاں آپ کو مستری بھی مل سکتے ہیں جو مکینک ہو گاڑی کا, تو ادھر سے آپ اگر کوئی ہو تو آپ سب کچھ کریں. اور یہاں تک آپ جو ہے پیٹرول بھی پورا کریں, کیونکہ آگے پیٹرول ملنا بھی مشکل ہے. یہاں تک 2-3 فلنگ سٹیشن آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہاں سے پہلے آپ ساری جو ہے نا آپ نے ٹینکی کو فل کریں کہ پیٹرول کا کوئی مسئلہ نہ ہو, کیونکہ آگے پیٹرول ملنا بالکل مشکل ہوگا اگر آپ کے ساتھ موٹر بائک ہے یا گاڑی ہے یا جو بھی ہے. تو یہ مٹلتان کا جو بازار تھا تو یہ گزر گیا. اچھا, اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2-3 دن چاہیے. یعنی مطلب ہے کہ کافی لمبی روٹ ہے, سڑک ہے, اور یہ آپ آسانی سے نہیں, یعنی آپ جب گاڑی میں 2.5 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک پہنچ سکتے ہیں, اس صورت میں کہ ٹریفک زیادہ نہ ہو. اور اگر ٹریفک زیادہ ہو تو پھر 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے بھی لگتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی سڑک پہ آپ 2 دن سے پہلے نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ سارا دن اگر آپ سفر کریں گے تو رات کو آپ سٹے کریں گے اور پھر صبح روانہ ہو جائیں گے. تو تقریباً میرے خیال میں اگر آپ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں نا کتنا گرد و غبار اڑتا ہے. بہت خوبصورت جگہ تھی, لیکن یہاں اتنا گرد و غبار تھا کہ مجھے جو ہے نا سارا مزہ خراب کر دیا. اور یہ ہوا چلتی تھی اور یہ گرد و غبار میرے آنکھوں پر آتی تھی. اس وقت مجھے افسوس آیا کہ دیکھیں نا جیپ میں یہ لوگ کتنے آرام سے بیٹھے ہیں اور میں یہاں گرد و غبار میں پھنسا ہوا ہوں. تو اس طرح کی جگہ میں نے چترال میں بھی دیکھا تھا کہ جب اس طرح کے یہ دریا بہتا ہے اور اس کے ساتھ نزدیک سڑک ہو, بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے. یہاں بہت زیادہ ہوا چلتی ہے, تو یہ اس جگہ کے اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو میں یہاں بہت تنگ آیا ہوا تھا کہ میں کس طرح اب پہنچ جاؤں گا. اب بارش بھی شروع ہوئی تھی اور میرے پاس کوئی پروٹیکشن کا بندوبست, وہ موٹر بائک کا جو کور تھا وہ موجود تھا, لیکن میں نہیں رک سکتا تھا. میں اپنا سفر بھی جاری رکھنا چاہتا تھا. ادھر ایسا کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں جا کے میں کھڑا ہو جاتا. تو یہاں بہت مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا. اچھا,
اب یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے جو کہ مٹلتان کے بعد آتا ہے، اور یہ ایک بہت لمبا آبشار ہے، واٹر فال ہے، وہاں سے شروع ہے کہ یہ بہتا ہے۔ اس پہ آپ نے گاڑی بھی پارک کرنا ہے، اور یہاں آپ رک سکتے ہیں اور آپ کچھ سیلفیز لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا سڑک کی کنڈیشن ہے، اور یہ دیکھیں نا اس پانی میں گزارنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، خصوصی طور پر موٹر بائک کو۔ اور پھر جو ہے کچھ گاڑی یہاں پھنس بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی رش بھی بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جو ٹورسٹس ہوتے ہیں وہ یہاں ویڈیوز بناتے ہیں، سیلفیز بناتے ہیں اوپر جا کے اس جگہ پہ۔ تو یہاں سے جو ہے نا اس سڑک کو بھی دیکھیں، آہستہ آہستہ سڑک کی کنڈیشن جو ہے خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہاں تک تو سڑک کافی اچھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سڑک کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا یہ سڑک اب آہستہ آہستہ اس کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو آگے جا کے پلوگا تک تو یہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ ان اچھی کنڈیشن میں یہ ہے کہ مطلب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کالام سے لے کے مہوڈن جھیل تک کی جو سڑک ہے وہ مشکل ہے، خراب ہے، اور بہت مشکل ہے، لیکن خطرناک نہیں۔ خطرناک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کسی اوپر سے آپ کی گاڑی جو ہے لٹک جائے گی، گر جائے گی، اور آپ خدا نخواستہ مطلب بہت بڑا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ خطرناک نہیں، البتہ مشکل بہت زیادہ ہے۔ اور ایک قسم کا گراؤنڈ قسم کا سڑک ہے، لیکن اس میں پتھر ہے، کڈ ہے، اوپر نیچے چھوٹے موٹے اونچائی اور اترائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپر سے پہاڑ کے اوپر جا رہے ہو اور نیچے دریا بہتا ہو، ایسا کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خطرناک نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک اور جگہ آئی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ اب ایک اسپاٹ آ گیا، ادھر آپ رک سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ یوٹیوب کا بہت زیادہ شوقین ہے اور ہر وقت آپ یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں، تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں جو ہے 2G کے علاوہ یعنی 4G بالکل کام نہیں کرتا۔ تو آپ کو موبائل اپنے جیب میں رکھنا ہوتا ہے، صرف ضروری کال آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آگے ایک علاقہ ہے پلوگا جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ واحد چھوٹی گاڑی ہے جو کہ ایک مطلب ہے غریب خاندان کے، تو آپ نہیں کہہ سکتی، یعنی مطلب ایک ایسے خاندان کے لوگ جو کہ بہت زیادہ مالدار نہ ہو، تو انہوں نے یہ سوزوکی اپنے لیے لائی ہے۔ باقی سارے جو لوگ ہیں نا جیپوں میں آتے ہیں، تو وہ کوئی غریب لوگ اس میں نہیں ہے، زیادہ تر دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ یہاں مہوڈن جھیل جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو زیادہ تر ان میں اکثریت جو ہے اہل ثروت ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ مڈل کلاس کے جو لوور، مڈل کلاس کی بھی پھر 3 قسم ہوتے ہیں نا، تو مڈل کلاس کی جو لوور کلاس ہے اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے یہاں دولت مند لوگ آ سکتے ہیں۔ دولت مند لوگ آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر آپ نے آنا ہے تو جیپ کرایہ پر لینا ہے اور پھر ہوٹلوں میں وقت گزارنا ہے، تو یہ ایک غریب آدمی کا کام نہیں ہے، اس لیے غریب آدمی اس کا استطاعت نہیں رکھتا۔ اب یہ علاقہ جو ہے اس کا نام ہے پلوگا، تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کالام سے مہوڈن جھیل جاتے ہوئے۔ یہاں تک جب آپ پہنچتے ہیں تو تقریباً اگر آپ 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں کالام سے مہوڈن جھیل تک، تو یہاں تک آپ کے لگیں گے 1.5 گھنٹہ یا 2.25 گھنٹے آپ کے یہاں تک لگیں گے۔ لیکن یہاں سے آگے جو سڑک ہے تو توبہ توبہ، اس سے آپ دیکھ کے بہت حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کی سڑک ہے، بہت مشکل سڑک ہے، لیکن یہاں تک کی سڑک اچھی کنڈیشن میں ہے، یہاں تک بالکل آپ آرام سے آ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس کا نام ہے پلوگا۔ اب پلوگا سے آگے جو ہے صرف 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 13 کلومیٹر جو ہے کالام سے مہوڈن جھیل کا جو ٹوٹل فاصلہ ہے اس کا
میرے خیال میں بمشکل تیسرا حصہ بنے گا، لیکن اس 13 کلومیٹر میں آپ کا یہاں تک پہنچنے سے بھی زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ روڈ بہت خراب ہے اور کبھی کبھار گاڑی بھی پھنس جاتے ہیں تو دوسری گاڑیوں کو بھی روکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پلوگا جو ہے یہاں تک نیٹ ورک جو ہے موبائل کا کسی حد تک کام کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے بالکل 2G بھی وہ کام نہیں کرتا۔ اور پھر کیونکہ مہوڈن جھیل کے جتنے لوگ ہیں نا وہاں جو کام کرتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو وہ یہاں تک آتے ہیں اور پھر موبائل پر اپنے خاندانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل جیب میں رکھنے ہیں۔ اور میں تو بہت زیادہ حیران ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ٹورسٹ کو، بالخصوص خواتین کو، یعنی لڑکیوں کو، کہ جب وہ اس ٹورسٹ اسپاٹ کو آتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے موبائل میں لگے رہتے ہیں اور اس پہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں اس بات پر حیران رہ جاتا ہوں کہ اگر آپ نے موبائل میں کچھ دیکھنا ہے تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اتنا سفر کیا ہے، اتنی خوبصورت جگہ آئے ہیں، تو کم از کم موبائل بالکل ایسی جگہ میں رکھے کہ اس کو آپ کا ہاتھ بھی نہ لگے، صرف اس لیے نکالے کہ اگر آپ کوئی فوٹو نکالتے ہیں، کوئی سیلفی نکالتے ہیں، کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ضرور کرے، لیکن موبائل میں سے زیادہ شغل اس وقت نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونی چاہیے، اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا سڑک کو، تو سڑک میں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سڑک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب میں گاڑیوں کو دیکھتا تھا تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ اس طرح کی جو جیپ تھی، یا جو دیکھیں نا 3 قسم کی گاڑی میں نے نوٹ کی، ایک جو ہے لینڈ کروزر ٹائپ کی جیپ، ایک جو ہے پراڈو ٹربو اور ڈبل ڈور ڈاٹسن، اور اس طرح کی گاڑی میں نے دیکھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان سارے لوگوں کو پتہ ہے جو کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی ان جگہوں سے آئے ہیں اور اپنے ساتھ یہ گاڑی لائے ہیں۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان سارے لوگوں نے جو ان گاڑیوں میں ہے تو انہوں نے ان گاڑیوں کو کالام سے ہائر کیا ہے، رینٹ کیا ہے اور اس میں آتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا کالام تک اپنی گاڑی میں آتے ہیں یا سواری میں آتے ہیں، جس چیز میں بھی آتے ہیں، لیکن کالام کے بعد پھر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے لینڈ کروزر اور ٹربو اور جو پراڈو اور یہ ڈیٹسن، اس قسم کی یہ ساری گاڑی ہائر کر کے لاتے ہیں۔ تو یہ جو عام موٹر ہے جو کہ سامنے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تقریباً لیتے ہیں 6000 روپے دو طرفہ، اور اس سے جو بڑی جیپ ہے تو لیتے ہیں 8000 سے 10000 12000 تک، سیٹس پر منحصر ہے اور گاڑی کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ لیکن آپ اگر اس گاڑی میں آتے ہیں تو آپ بالکل انجوائے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ سڑک کو، تو سڑک اس طرح کھڈ بھی ہے اور اس میں پتھر بھی ہے، پانی بھی، اور کبھی کبھی اس میں گاڑی پھسل جاتی ہے اور رک جاتے ہیں، اور پھر آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جا بجا پانی بھی نکلا ہوا ہوتا ہے مختلف جگہوں سے۔ تو یہ سارے مسائل آپ کو اس روڈ میں فیس کرنا پڑے گا۔ Now I want to give a little bit information in English because if this video is watched by the people whose language is other than Urdu, so for that purpose it will be very useful for them. This is the road from Kalam to Mahudand Lake, and Mahudand Lake is very famous tourist attraction or tourist spot. Kalam is located in Swat, and Swat is one of the northern areas. So you can come from Islamabad to Mingora, which is the capital city of Swat, and from Mingora then you can come to Kalam, and it will take at least 5 hours by road. And when you reach to Kalam, you can rent a room here. The price of the cheapest room may be $15 to $20, or if you rent a little bit high facilitated room, so that maybe
30 to 40 or $50 per night you can have in Kalam. And when you reach to Kalam, then to Mahudand Lake, you can you can travel by road, and you will rent jeeps like these, Prado or Land Cruiser, or these sort of jeeps. And these jeeps will take you to Mahudand Jheel from Kalam within 2 to 3 hours. You will reach to Mahudand Lake. And the rent of these jeeps is $70 to $80 US dollars. So you can go to Mahudand Jheel and Mahudand Lake, where you can also spend your night, or you can come back. So this is the total information about Kalam Mahudand Lake. Thanks for watching. Subscribe to my channel, like and share my videos, because I share my actual information to my viewers, and they will help you a lot. زنبور بس مہودند جھیل جاتے ہوئے یہ واحد چھوٹی سی چڑھائی ہے جس میں گاڑی اکثر پھسل جاتے ہیں، لیکن اب اس کو زیادہ خراب بھی نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں نا اس منظر کو. سب سے پہلے تو میں اس کو کا ایک تصویر کھینچتا ہوں. ماشاءاللہ اس واٹر فال کو دیکھیں. یہاں سے پلوگا کے بعد ہی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے. یہاں ایک زبردست آبشار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس آبشار سے پانی بہتا ہے، سڑک پہ آتا ہے. اس سڑک کو بھی آپ نے کراس کرنا ہے اور پھر جو ہے آگے بڑھنا ہے. تو سڑک کی کنڈیشن آپ نے دیکھی، اس موٹر کار کو بھی آپ نے دیکھا، وہ سفید جو کہ وہ پھنس چکا تھا، اور پھر لوگوں نے دھکا مار کے اس کو وہاں سے نکالا. تو اسی طرح سڑک کی کنڈیشن ہے اور سڑک کی صورتحال ہے. دیکھیں نا، کبھی کبھار اس طرح کے رش بن جاتے ہیں. تو یہ گاڑی جو ہے خصوصی طور پر جو ہے ان علاقوں کو آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا اسپیشل بک کرتے ہیں اس کی. یہ اوپر جو ہے ٹورسٹ اٹریکشن ہے. دیکھیے یہ حصہ جو ہے نا آخر میں 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس کو میں انتہائی خراب حصہ سمجھوں گا، کیونکہ اب میں نے بہت زیادہ خراب حصے کو تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یا پورا کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. بہت ہی خراب، اتنے کریٹر، اتنے پتھر اور اتنے مشکلات تھے کہ. ایک اور اہم بات میں آپ کو کالام کے حوالے سے یہاں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جون 2021 میں کالام گیا تھا. یہ سفر میرا ہے،
لیکن کالام بازار میں کوئی ATM مشین نہیں. یعنی آپ اگر اس نیت سے آتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے ختم ہو جائے تو کالام میں ATM مشین سے میں پیسے نکالوں گا، تو اس وقت تو یہاں کوئی مشین نہیں تھا اور مجھے آگے بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ آگے 2 سال میں لگ جائے، شاید کے بعد میں آئے، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہے. البتہ ایزی پیسہ سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ضرور پیسے رکھیں، اور ATM مشین سے آپ یہاں پیسے نہیں نکال سکتے. ATM مشین کے لیے آپ کو یا بحرین اور یا مدین جانا پڑے گا، جو کہ کالام سے تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ کے فاصلے پر ہے. تو پھر آپ وہاں سے مدین میں خصوصی طور پر ایک ATM مشین ہے، تو وہاں سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت اہم بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ کالام میں جو ہے نا 4G وہ صحیح کام نہیں کرتا. ویسے ٹیلینار اور زونگ پہ آپ 2G کام کر سکتا ہے، آپ موبائل پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب بہت مشکل سے چلاتے ہیں. کبھی کبھار چلاتی بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں چلاتے ہیں، اور اپلوڈنگ تو بالکل نہیں کرتا. تو یہ بھی ذہن میں رکھ کے، اور یہاں جو سم کام کرتے ہیں تو صرف ٹیلینار اور زونگ ہے، اور یو فون بھی کام کرتے ہیں کسی حد تک. تو ٹیلینار، زونگ، یو فون یہ تو میں نے سنا ہے. ابھی آگے جو دوسری سم ہے وہ کام کرتی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن کالام میں ٹیلینار سب سے اچھا کام کرتا ہے، پھر زونگ اور یو فون بھی کسی حد تک کام کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جیز سم بھی کام کرتا ہو، لیکن اس کا کنفرمیشن میں نے نہیں کی. بہرحال آپ کے ساتھ یہ سارے سم ہونی چاہیے، اگر ایک سم کام نہ کری تو دوسرا سم کام کرے گا. دیکھیں نا کبھی کبھار یہاں اتنا رش بن جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ سارے لوگ یہاں ٹور پہ آئے ہیں. دیکھیں ان گاڑیوں کے رش کو اور ساری جیپ سے، تو یہ سارے لوگ آئے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور بالخصوص گورنمنٹ آف KP سے میرا یہ درخواست ہے کہ کالام سے لے کے مہوڈن جھیل کا جو سڑک ہے یہ جلد از جلد اچھی طرح سے تعمیر کرے، اس کو پکی سڑک بنائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے. بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور بالخصوص پلوگا سے لے کے مہوڈن جھیل تک. تو یہی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر اس سڑک کو بنانا ہے تو سب سے پہلی شروع جو ہے وہ پلوگا سے لے کے مہوڈن جھیل تک کا جو حصہ ہے اس سے شروع کرے. یہ پلوگا سے آگے جو کالام ہے وہاں تک پھر بھی گزارا ہوتا ہے، لیکن پلوگا سے آگے جو حصہ ہے بالخصوص وہ جو موڑ ہے جہاں گاڑی پھنستے ہیں، تو اس کو اگر صحیح طریقے سے بنائے، اور جو ٹورسٹ سپاٹ ہے نا 2-3 اٹریکشنز ہے، تو وہاں بھی کچھ پارکس بنائے، کچھ جگہ بنائے تاکہ لوگ روڈ پہ گاڑی کھڑی نہ کرے اور اس سے رش نہ بن جائے، کیونکہ گاڑی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ جو ٹورسٹ سپاٹ ہے تو لوگ سڑک کے درمیان جو ہے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جس سے ساری سڑک کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بہت مشکلات ہوتے ہیں. تو یہ سارے مشکلات میں حکومت خیبر پختونخوا کے نوٹس میں لاتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ جس طرح کی گبین جبہ کے سڑک کو بنایا ہے تو اسی طرح کالام سے لے کے یہ مہوڈن جھیل والے سڑک بھی بنائے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، اتنے بڑے مالدار دولت مند لوگ ادھر آتے ہیں، تو اگر اس کی ریوینیو بھی بن جائے گی حکومت کے لیے، یعنی کالام سے مہوڈن جھیل تک اگر گاڑی پر 50 روپے 100 روپے لگائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا، اور اس سے حکومت کو کافی ریوینیو ملے گی. تو اس پہ جلد از جلد اگر ایکشن لیا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے راستے پر یہ شکایات کی روڈ کے بارے میں. تو یہ روڈ بہت ضروری ہے کالام سے لے کے مہوڈن جھیل تک، اور بالخصوص پلوگا سے لے کے مہوڈن جھیل کا یہ صرف 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت مشکل بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ادھر میں پھنس گیا تھا اس پانی میں، اور اس آدمی نے میرے ساتھ مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، کیونکہ وہ گاڑی سے اتر کر میرے موٹر سائیکل کو دھکا لگایا اور میں پانی میں پھنس گیا تھا، کوئی بھی مددگار نہیں تھا. تو ایسے
اس طرح ڈاٹسن جو ہے نا یہ آپ کو 1200 سے لے کے 12,000 سے لے کے 13,000 پر آتے ہیں، اور اس میں 10 سے لے کے 15 تک کے بندے بہت آرام سے آ سکتے ہیں۔ تو دو طرفہ کرایہ اس کا جو ہے 12 سے 15,000 روپے، مطلب آپ بارگیننگ کریں گے تو آپ کی بات بنے گی۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا مہوڈن جھیل کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا سواری کی گاڑی نہیں آتی، یعنی اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ موٹر بائک بھی نہیں ہے تو پھر آپ کا آنا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے ساتھ اپنی موٹر بائک ہونی چاہیے تو آپ آ سکتے ہیں۔ اگر موٹر بائک نہیں ہے تو پھر جو ہے اگر آپ گروپ کی شکل میں ہے تو آپ کرائے پر کوئی کار لیں گے، کوئی جیپ لیں گے تو آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ سواری کی خیال میں ہے کہ سواری میں جاؤں گا تو سواری بالکل نہیں آتی۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہو اور کسی نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا یا آپ نے کسی گروپ سے بات کی کہ آپ بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور میں پیسے دوں گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن سواری کی گاڑی جو ہے وہ یہاں مہوڈن جھیل نہیں آتی۔ تو اگر آپ اپنے لیے اسپیشل گاڑی کرتے ہیں تو 6,000 روپے لیتے ہیں موٹر کار، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ اکیلے یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں کافی قریب آ چکا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابھی پہنچا، لیکن پہنچنے کا نام تک نہیں لیتا، تو کافی دور ہے یار۔ اگر مجھے پہلے سے اب دیکھیں نیچے پتھروں کو، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ویڈیو میں تو یہ ویسے نظر نہیں آتے، لیکن یہ بہت، آپ گاڑی کے ہچکولوں سے اوپر نیچے جانے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سڑک ہے۔ لیکن یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور اس سے گاڑی بچا کے چلانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کوئی راستہ ہے یار، یا فضول بکواس قسم کا راستہ ہے، اس کو سڑک کہنا بھی گناہ ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ یقین مانیے میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیوں ادھر آیا ہوں اور میں نے یہ بڑی غلطی کی کہ میں یہاں آیا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچ گیا مہوڈن جھیل تو میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد پھر میرا یہ خیال تھا کہ میں واپس آتا ہوں نا کالام رات گزارنے کے لیے، کیونکہ میں نے آلریڈی کمرہ بک کیا تھا اور اس کے پیسے میں نے ایڈوانس دیے تھے 1300 روپے۔ لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور میں واپس نہیں آیا اور میں نے رات گزاری۔ اب دیکھیں نا اس رش کو، تو ادھر یہ تو ایک رش بنا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ گاڑی اب اوپر نہیں چڑھ سکتی ہے،
ادھر میں بھی پھنسا ہوا تھا اور میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، کیونکہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا، اور ایک طرف سے لوگوں کی جو پریشر تھی میرے اوپر کہ گاڑی بھی تھی اور میرا موٹر بائک ادھر پھنسا ہوا تھا میں، اور یہ چڑھائی تھی اور میرا موٹر بائک بہت بھاری بھی تھا، میں اس کو دھکا بھی نہیں دے سکتا تھا، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا، تو بہت زیادہ مشکل میں تھا لیکن میری مشکل تو ایک طرف دیکھی، آپ سڑک کی کنڈیشن کو دیکھی تو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کی گاڑی کس طرح سیٹ ہونی چاہیے اس سڑک کے لیے، یہ ساری مشکلات، اس لیے میں نے ساری بڑی ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ آپ کو ہر اوپر نیچے ہر نشیب و فراز سے میں آپ کو باخبر رکھوں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کالام سے لے کے مہوڈن جھیل تک کون کون سے مراحل سے گزر سکتے ہیں، اور سڑک کے حوالے سے آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ جاؤ 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 جاؤ۔ ایک منٹ، اس وقت میں بہت بڑی مشکل میں تھا اور یہاں کوئی مدد کرنے، میں بالکل بے یار و مددگار یہاں کھڑا تھا، اور میں اس چڑھائی پہ پھنسا ہوا تھا۔ ویسے جب آپ پلوگا سے مہوڈن جھیل کی طرف آتے ہیں، یہ 13 کلومیٹر کا فاصلہ بہت خراب ہے، اور اس میں 3 خراب چڑھائیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائی، اس میں گاڑی اکثر پھنس جاتی ہے۔ آپ نے وہ سفید والی گاڑی والی چڑھائی بھی دیکھی ایک اور یہ آخری چڑھائی ہے میرے خیال میں، تو یہ سب سے خطرناک چڑھائی تھی، کیونکہ اس پہ موڑ بھی ہے اور چڑھائی بھی ہے اور کڈ بھی ہے اور پتھر بھی ہے، تو یہاں اکثر گاڑی پھنس جاتی ہے اور پھر وہ سارے ٹریفک جیم کرتا ہے، تو میں بھی ادھر پھنسا ہوا تھا اور گاڑی بھی پھنسے ہوئی تھی، اور یہ بہت مشکل چڑھائی، تو یہ 3 چڑھائی جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، اور تینوں جو ہے پلوگا کے بعد ہے، یعنی مہوڈن جھیل تک، اور پلوگا تک کوئی ایسی قابل ذکر چڑھائی نہیں ہے جس میں آپ مشکل سے 2-4 ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، اس ریڈ کار کو تو آگے چڑھنے سے قاصر ہے، تو اس طرح کی کبھی کبھار کوئی گاڑی اس میں پھنس جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے سارا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، تو یہ حالات آپ مد نظر رکھیں جب بھی آپ کالام سے مہوڈن جھیل جاتے ہیں۔ بھائی لگتی ہو ہاں ماشاء اللہ۔ بہت خراب چڑھائی، ہائے ہائے ہائے، مہوڈن جھیل ہمیں بہت مشکل پڑ گیا۔
بہت مشکل پڑ گیا. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا صورتحال ہے. اس میں ذرا مگر بس طریقہ زغن باس میں بڑا خپا نشے. آئیے آرام سے. یہ بھی سب سے خراب ترین حصہ ہے. دیکھیے اس کو. استا ياخذ من الزلو خورا. تو آخر کار پہنچ گیا. یہ ہے مہو ڈنڈ جھیل جو کہ کافی پانی اس کو لگا. اچھا تو یہ Thanks for watching. Bye bye. Allah Hafiz.